أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت کی طرف سے چنے ہوئے حجاج کرام، یہ آیت جو ابھی خطبے میں پڑھی یہ گزشتہ 2 پروگراموں میں بھی پڑھی گئی تھی. اس کے ایک حصے کی طرف توجہ دلانی اس وقت مقصود ہے اور اس کے بعد پھر وہ پروگرام جو جہاں تک پہنچا تھا اس سے آگے. اس میں اللہ رب العزت یہ بتلا رہے ہیں حج کے مہینے معلوم ہیں، الحج اشہر معلومات. پھر یہ کہ اللہ رب العزت نے جس کے اوپر حج فرض کر دیا، جس نے پہلے کر لیا تھا، وہ ان ایام میں مکہ مکرمہ میں حج کے دنوں میں پہنچ گیا تو دوبارہ اس پر فرض ہو گیا. یہ جو حج کرنے والا ہے اس کو 3 چیزوں سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے. نمبر 1 رفث. رفث کہتے ہیں بے حیائی کے کام کو، اور یہ بے حیائی کا کام 2 طرح کا ہے. ایک بے حیائی کا کام ایسا ہے جو کلی طور پر حرام ہے، اور ایک بے حیائی کا کام ایک وقت میں جائز ہے جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں. لیکن حج کے موقع پر یہ جو جائز ہے اس کی بھی ممانعات ہے، یہ بھی حرام ہے. اس کی تفصیل ابھی آگے مسائل میں آئے گی نا. تو پہلی چیز فرمائی رفث سے رکنا، بے حیائی کے کام سے. فسوق گناہوں سے بچنا، یہ بھی 2 طرح کے ہیں. گناہ ایسے بھی ہیں جو بالکل ہر وقت ان سے بچنا یہ فرض ہے. انسان ہے، ہو گیا گناہ، توبہ کرے. اور ایک گناہ ایسا ہے جو گناہ نہیں تھا، حج کے دنوں میں گناہ بن گیا. مثال کے طور پر محرم کے لیے خوشبو لگانا منع ہے، گناہ نہیں ہے لیکن حج کے دنوں میں گناہ ہے، احرام کی حالت میں گناہ ہے. اس قسم کے جو گناہ احرام کی حالت میں جنہیں ممنوعات احرام کہا جاتا ہے کتابوں میں موجود ہے، یہ حج کے دنوں میں بھی حرام ہے. 2 چیزیں ہو گئیں. تیسری چیز ہر وقت حرام ہے، حج میں ہو یا حج کے علاوہ ہو، وہ ہے جدال، جھگڑا. اللہ فرما رہا ہے جھگڑے سے بچو، ویسے بھی بچو، اور حالت احرام میں ہو اس میں تو مزید تلقین فرمائی کہ دیکھو یہیں تو صبر پیدا کرنا ہے. 3 چیزیں ہو گئیں، رفث، فسوق، جدال. اور حاجی کو حکم دیا گیا ان تینوں سے بچ جاؤ. جب ان تینوں سے بچ گئے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ہے حج مبرور، جو اللہ رب العزت کیا بس ہم یہ کہہ رہے ہیں آگ پلک جھپکنے میں قبول ہے نا. اللہ آپ سب کے حج کو ایسا بنا دیں، جتنے حجاج کرام دنیا سے آ رہے ہیں سب کے حج کو حج مبرور فرما دینا. گزشتہ 2 نشستیں ہوئیں، ان کا ایک مرتبہ مختصر خلاصہ
تاکہ کسی کے ذہن میں نہ ہو تو پھر آ جائے، اور پھر بات جو ہے وہ ربط میں آ جائے گی نا۔ پہلی چیز بتلائی تھی اخلاص، بار بار بتلائی جا رہی ہے کہ نیتوں میں اخلاص ہو۔ دنیا کا کوئی کام اگر اخلاص نہیں ہو وہ درست نہیں ہوتا۔ آدمی دکان کا تالا کھول کے بیٹھے کہ خریدار آئے گا اور میرا دل دکان میں نہ ہو، اخلاص نہ ہو، تو کاروبار نہیں چلتا۔ تو اللہ رب العزت سے جو ہم کاروبار کر رہے ہیں، یہ حج بھی اللہ سے ایک کاروبار ہے۔ اگر ہمارے دل میں اخلاص نہیں ہوگا تو وقت کا ضیاع، مال کا ضیاع۔ اس لیے بار بار یہ بات آتی ہے، کتابوں میں بھی آتی ہے کہ حج کرنے جائیں اپنے دل میں اخلاص پیدا کریں۔ اخلاص کا مطلب یہ کہ میں جو عمل جو فعل کروں گا صرف اللہ کے لیے، حاجی کہلانا مقصد نہیں ہے، کسی کو دکھلانا مقصد نہیں ہے۔ دوسری بات بتلائی تھی کہ جتنے قانونی امور ہیں اور جو آپ کو آپ کے گروپ لیڈر یا سرکاری حجاج کو حاجی کیمپ سے بتلائے جائیں گے، ان پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔ اگر آپ ان پر عمل نہیں کریں گے آپ کا سفر حج نہیں ہوگا۔ جو چیزیں وہ دیں کہ آپ اپنے گلے میں لٹکائیں وہ چیز ضرور کریں نا، یہ ہمارے آپ کے فائدے کے لیے، حفاظت کے لیے نا۔ اگر کوئی چیز ایسی دیتے ہیں جیسے حجاج کرام جب مکہ مکرمہ پہنچیں گے تو ان کو ایک ربڑ کا، ایک چمڑا کا کڑا ملے گا نا، اس پہ لکھا ہوتا ہے آپ کس مکتب نمبر کے حاجی ہیں، اس مکتب کا پتہ کیا ہے، آپ کون سے ملک کے حاجی ہیں۔ خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے تو اس سے پتہ چل جاتا ہے۔ آپ کہیں گم ہو گئے، آپ نے کسی پولیس والے کو دکھلایا، کسی پاکستان کے جو حج عملہ ہوتا ہے اس کو دکھلایا، وہ آپ کی رہنمائی کر دے گا۔ یہ ضرور پہنیے، جو کڑا وہاں ملے ضرور پہنیے، مرد ہوں کہ عورتیں ہوں، کیونکہ اب حج کرنا مشکل ہو رہا ہے پہلے سے زیادہ۔ آسانی کہیں پیدا ہو گئی لیکن آسانی کے باوجود بھی مشکل ہو رہا ہے۔ اتنا مشکل ہو رہا ہے کہ جب 8 ذی الحجہ آتی ہے اور حجاج کرام مکہ مکرمہ سے منی کی طرف جاتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ میں حاجی ہوں، کوئی پروف نہیں ہے، آپ اترے اپنے ہوٹل سے حرم جا رہے ہیں یا حرم سے نکلے واپس اپنے ہوٹل آ رہے ہیں یا کسی کام سے بازار کوئی ضرورت کی چیز لینے کے لیے نکلے بازار میں اور آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، پولیس والا وہاں کھڑا ہوا ہے، چپے پہ کھڑا ہوا ہے، آپ سے پوچھتا ہے کہ تصریح، آپ کہتے ہیں کہ کڑا ہوگا دکھلائیں گے، گلے میں وہ حج کا کارڈ ہوگا جو معلم کی طرف سے مکتب کی طرف سے ملے گا، وہ دکھلائیں گے، آپ کو کچھ نہیں کہے گا، آپ سے کہے گا جائیے۔ اور جہاں نہیں ہوا اس کو اختیار ہے وہ ہاتھ پکڑ کے گاڑی میں بٹھا دے، پروف تو بعد میں دیکھے گا وہ۔ اس لیے پریشانی سے بچنے کے لیے یہ سارے قانونی امور کو پورا کیجیے جو وہ بتلائیں۔ پھر آپ کو بتلایا تھا کہ آپ جو حجاج کرام یہاں سے جائیں گے ان کی 2 قسمیں ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ کے ہوں چاہے وہ سرکاری اسکیم کے ہوں، 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہیں جو یہاں سے براہ راست مدینہ منورہ جائیں گے، عموماً جو بالکل ابتدا میں جاتے ہیں ایک وقت تک وہ مدینہ منورہ جاتے ہیں، ان کو بتلایا جائے گا۔ اور ایک وہ ہیں جو یہاں سے براہ راست براستہ جدہ مکہ مکرمہ جائیں گے۔ تو جو مدینہ منورہ جائیں گے ان کو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ انہی کپڑوں میں جائیں گے۔ اور جو مکہ مکرمہ جائیں گے وہ احرام باندھ کر جائیں گے اور یہیں سے جہاز میں سوار ہونے سے پہلے احرام کی نیت کریں گے۔ یہ آپ کو بتلایا تھا۔ یہ بھی بتلایا تھا کہ آپ کو سرکاری اسکیم والوں کو یا پرائیویٹ والوں کو جو وقت بتلایا جائے پہنچنے کا کراچی کے ہوائی میدان پر، اس وقت آپ پہنچیے، اگر نہیں پہنچیں گے آپ کو پریشانی ہوگی۔ آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ آپ کسی کا سامان نہیں اٹھائیں گے، کراچی ایئرپورٹ پر، جدہ ایئرپورٹ پر کسی کا سامان نہیں اٹھائیں گے۔ اگر آپ نے یہ نیکی کا کام انجام دینا ہے تو مکے میں انجام دیجیے گا، کہیں اور انجام دیجیے گا، لیکن ان مقامات پر نہیں۔
پتہ نہیں اس سامان میں کیا ہے، کوئی ایسی ممنوعہ چیز ہے کہ جس کے لیے سزا مقرر ہے، تو ہاتھ میں تو جس کے ہوگا وہ پکڑا جائے گا۔ یہ نیکی کا کام نہیں کرنا ہے، یہاں پر یہ نیکی بالکل نہیں ہے، یہ حرام ہے بالکل۔ آپ کو یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ احرام کی نیت کی 3 قسمیں ہیں، افراد، تمتع، قران۔ یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ یہ احرام کی جو نیتیں ہیں حاجی کو اختیار ہے کہ وہ ان میں سے کون سا احرام باندھتا ہے۔ وہ حجاج کرام جو یہاں سے براہ راست مدینہ منورہ جا رہے ہیں اور مدینے سے جب مکہ جائیں گے تو یہ پہلی حاضری ہوگی مکہ مکرمہ میں نا، مدینے سے جانے والوں کو اختیار ہے افراد باندھیں، قران باندھیں، تمتع کریں، ان کو اختیار ہے۔ ایسے حجاج کرام جو یہاں سے براہ راست مکہ مکرمہ ایسے وقت جا رہے ہیں کہ ان کے پروگرام میں یہ ہے کہ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد حج سے پہلے مدینہ منورہ جائیں گے اور پھر مدینہ منورہ سے حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آئیں گے، وہ اپنا اختیار نہیں چلا سکتے، وہ صرف تمتع کریں گے، افراد بھی نہیں کریں گے، قران بھی نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ افراد اور قران دونوں احراموں میں نتیجہ نکلتا ہے 10 تاریخ کو شیطان کو کنکری مارنے کے بعد، قربانی کرنے کے بعد، حلق کرانے کے بعد۔ ابھی جب وہ نتیجہ نکلا نہیں اور یہ پھر میقات سے باہر چلا گیا مدینہ اور پھر میقات میں آ رہا ہے، تو پہلے احرام کا نتیجہ نہیں نکلا تو کیسے باہر جا سکتا ہے؟ اس لیے وہ صرف تمتع کرے گا۔ 2 چیزیں ہو گئیں۔ پھر آپ کو بتلایا تھا کہ جب آپ مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گے جدہ سے، تو افراد والا جو ہے وہ صرف طواف قدوم کرے گا، اس کے لیے عمرے کے ارکان نہیں ہیں۔ طواف قدوم کر کے احرام ہی کی حالت میں مکہ مکرمہ میں رہے گا حج تک، اور قران والا جو ہے وہ جانے کے بعد عمرے کے ارکان ادا کرے گا، ارکان ادا کرنے کے بعد حلق نہیں کرائے گا۔ افراد والا تو کرائے گا ہی نہیں، اس لیے کہ اس کا تو احرام کھلے ہی نہیں، اس کے تو ارکان ہی پورے نہیں ہوئے۔ قران والے کے عمرے کے ارکان پورے ہو گئے لیکن حلق نہیں کرائے گا، ابھی حج کے ارکان باقی ہیں، وہی احرام حج تک چلے گا اور اسی احرام کی حالت میں وہ مکے میں رہے گا۔ تمتع والا عمرے کے ارکان ادا کر کے حلق کرا لے گا، اور خواتین جو ہیں ایک پورے کے برابر یا ان کے بالکل آخر میں جو بال ہیں ان کو انگلی پہ یہاں رکھیں سرے تک اور ان کو یوں لپیٹ لیں اور قینچی سے کاٹ دیں، وہ حلال ہو جائیں گی نا۔ حلال کا مطلب یہ کہ احرام سے نکل گئیں، محرم نہیں رہی، اور پھر یہ اس کے بعد مکہ مکرمہ میں رہے گا۔ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے نفلی طواف کی کثرت یہ بھی رکھیے گا، اس کو بتلایا گیا تھا نا بہت ضرور۔ یہ ایسی عبادت ہے جو سوائے مکے کے بیت اللہ کے کہیں بھی، مکے میں بھی سب جگہ نہیں ہو سکتی سوائے بیت اللہ کے۔ حرم شریف میں جا رہے ہیں اور طواف کا موقع ہے تو نفلیں چھوڑ کر طواف کیجئے، یہ زیادہ افضل ہے نوافل چھوڑ کے۔ اور اگر موقع نہیں ہے تو آپ نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کیجئے، کیونکہ یہ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت طواف کا موقع مل جائے۔ مکہ مکرمہ میں پورے ادب احترام کے ساتھ رہیے نا، یہ سمجھ کے رہیے کہ یہاں انبیاء علیہم السلام کے قدوم مبارکہ لگے ہیں۔ صحابہ کرام پتہ نہیں کس کس جگہ ان کے مکانات ہوں گے، کہاں ان کے قدم لگے ہوں گے، اس لیے آپ کے قدم انہی جگہوں پر رکھے جا رہے ہیں، اور کچھ نہیں تو جہاں طواف کر رہے ہیں یہاں تو سب کے قدم لگے ہیں۔ ادب بہت ضروری ہے، جس کو ادب نہیں ہے، آج ہی میں نے ایک جگہ پڑھا کہ اگر آدمی سنتوں کو چھوڑ دے، یہ نماز سے پہلے کی، نماز کے بعد کی، یا کسی بھی عمل کی سنتوں کو چھوڑ دے تو یہ اس مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو چھوڑ دیں، عام سنت نماز کے علاوہ،
چھوڑ دیں، تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے کہ نماز سے پہلے اور بعد کی جو سنتیں اس میں کوتاہی آنے لگتی ہے، اور جب نماز کی سنتوں کو چھوڑنا شروع کرتا ہے، چھوڑنے کی عادت بنا لیتا ہے، فرائض میں کوتاہی آتی ہے، اور جب فرائض میں کوتاہی آتی ہے تو فرائض کبھی ادا کرتا ہے کبھی نہیں کرتا، تو اللہ کی پہچان میں جو ہے کوتاہی آ جاتی ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے، ادب ہوگا تو سنت ملے گی، سنت ملے گی تو فرض ملے گا، فرض ملے گا تو اللہ کی معرفت ملے گی نا، اس لیے ادب کے ساتھ رہیں۔ یہاں تک گزشتہ 2 نشستوں کا مختصراً خلاصہ۔ اب آگے حج کے 5 دن کے احکام۔ 5 دن ہیں حج کے، 8 ذی الحج، 9 ذی الحج، 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج، یہ 5 دن سارے ارکان اس میں پورے ہو جاتے ہیں، اور 13 ذی الحج اختیاری ہے، کوئی کرنا چاہے تو، اس کے بھی احکام بتلاؤں گا۔ دیکھیے جب مکہ مکرمہ میں رہ رہے ہیں، چاہے مدینے سے آ کر رہ رہے ہیں چاہے یہاں سے جا کر رہ رہے ہیں، اب وہ حاجی جن کا افراد کا احرام تھا یا جن کا قران کا احرام تھا، وہ 8 ذی الحج کو کسی نئے احرام کی نیت نہیں کرے گا، پہلے سے نیت چلی آ رہی ہے، کیونکہ 8 ذی الحج وہ دن ہے کہ جس دن مکہ مکرمہ سے منی جانا ہے، یہ کسی نئے احرام کی نیت نہیں کرے گا۔ کون؟ مفرد اور قارن، پہلے سے احرام کی حالت میں۔ جس نے تمتع کیا تھا وہ منی جانے سے پہلے غسل کرے گا، نظافت حاصل کرے گا، نظافت حاصل کرنے کے بعد اسی طریقے سے احرام باندھ لے گا۔ افضل یہ ہے کہ احرام باندھنے کے بعد حرم محترم میں جائے، مسجد حرام میں، اور وہاں جا کر نفل پڑھ کے حج کی نیت کرے، یہ افضل ہے۔ لیکن اگر اس کا موقع نہ ملے تو آپ جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں بھی نفل پڑھ کے یہ نیت کر سکتے ہیں۔ اگر افضل کا موقع ملے تو افضل کام پہلے کرنا چاہیے نا، اس میں ثواب زیادہ ہے، اور ہوٹل میں کر رہے ہیں تو کوتاہی کوئی نہیں آئے گی، ثواب میں کمی ہوگی بس تھوڑی سی، لیکن تھوڑا سا کیا ثواب، وہاں تو ثواب بھی لاکھوں کا ہوتا ہے۔ اس لیے متمتع احرام باندھ کر حج کی نیت کرے گا، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما دیجئے اور قبول فرما لیجئے۔ اور یہ نیت کرتے ہی پھر تلبیہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کم سے کم 3 مرتبہ، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، یہ پڑھنا ہے، چلتے پھرتے پڑھنا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ حج کا سفر عاشقانہ ہے، معشوقانہ نہیں ہے، عاشقانہ ہے، معشوقانہ نہیں ہے۔ آپ کی کوئی خبر گیری کرے ایسا نہیں ہے، خبر گیری تو اتنی بڑی اللہ کی طرف سے، کوئی حاجی لاکھوں کی تعداد میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے روٹی نہیں ملی، ہمارے یہاں نہیں ہو سکتا، یہ لاکھوں کی تعداد میں کوئی یہ نہیں کہے گا مجھے سڑا ہوا کھانا ملا، اپنا آپ سڑا کے کھائے بات الگ ہے، لیکن ملے گا نہیں۔ کتنی مہمانداری ہو رہی ہے، وہ تو خیال رکھ رہا ہے، لیکن ہمارا کام عاشقانہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ حاجی کیسا ہونا چاہیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کو جواب دیا، حاجی وہ ہے بال بکھرے ہوئے ہیں، میل کچیل بدن پر ہے، اور وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، وہ ہے حاجی، اس کو کہتے ہیں عاشقانہ عبادت نا۔ تو جب وہاں پر متمتع احرام کی نیت کر لے گا، یہ جو سرکاری حاجی ہیں جس بلڈنگ میں ٹھہرے ہوئے ہوں گے، جو پاکستان کا حج عملہ ہوگا وہ ان کو بتلائے گا کہ حاجی صاحب فلاں وقت بس آئے گی اور اس بس میں منی جانا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ 7 ذی الحج کو مغرب کے بعد سے بسیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ آپ کو یہ کہیں کہ اتنے بجے تیار رہیے گا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس وقت تیار رہیں، اس کو انتظار نہ کرنا پڑے، وہ لیٹ ہو جائے وہ جانے۔
لیکن مجھے جو وقت دیا گیا میں اس پر تیار رہوں۔ اگر وہ آپ کو کہے کہ مغرب کے بعد عشاء کے بعد چلے جائیں تو آپ چلے جائیے گا، انتظامی امور کا معاملہ ہے، نیا حاجی ہوتا ہے پریشان ہو جاتا ہے، وہ چلا جائے۔ اور اسی طریقے سے جو پرائیویٹ اسکیم کے ہیں ان کو ان کا گروپ لیڈر بتلائے گا، اور اس وقت جب وہ بتلائے اس وقت تیار رہیں۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ مغرب کے بعد سے بسیں آنی شروع ہوتی ہیں، اور بعضوں کو بتلایا جاتا ہے جی رات کو 12 بجے بس آئے گی، 1 بجے آئے گی، حاجی تیار ہے۔ آپ اس سے پہلے نیت کر لیجئے، سو جائیے رات کو، جب آئے گا آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ سامان لیجئے۔ سامان کیا ہے؟ مختصر سامان ہوگا منی جانے کے لیے، سمجھ لیجئے۔ آپ کو وہ جو کتابچہ دیا گیا تھا آپ حج کا سفر کیسے کریں، اس میں سب لکھا ہوا ہے۔ ایک جوڑا پہننے کا، احرام تو آپ باندھے ہوئے ہیں، یہ جو احرام باندھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ایک چادر تہمت کے لیے اور رکھ لیجئے نا، کبھی کوئی ناپاکی ہو جائے کچھ ہو جائے، وہ چادر اتری دوسری باندھ لی، کبھی چھینٹیں لگ جاتی ہیں، یہ سب چیز اس کی ضرورت کے لیے ہو۔ ایک جوڑا کپڑے کا، احرام کی ایک چادر باندھے ہوئے کے علاوہ، ایک چادر ہلکی سی بچھانے کی، ایسی ہو جو میل خوری ہو، جس پر پتہ بھی نہ چلے کہ میل جم رہا ہے، ذرا گہرے کلر کی، کیونکہ گرمی کا موسم ہے، اوڑھنے کی تو ضرورت ہوتی نہیں، اوڑھنا ہو تو اوپر جو چادر ہے جو اوڑھے میں اسی کو اوڑھ لیجئے، سر تو ڈھک ہی نہیں سکتے، چہرہ بھی نہیں ڈھک سکتے۔ اسی طریقے سے آپ کی ضرورت کی دوائیں جو 5 دن کی ہیں وہ رکھ لیجئے، بخار کی بھی رکھ لیجئے، اس میں ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اور کھانے پینے کا ایسا سامان جو بالکل سوکھا ہو، بسکٹ وغیرہ وہ رکھ لیجئے، کبھی کام آ جاتے ہیں کسی وقت راستے میں۔ اور جو شوگر کا مریض ہو تو کوئی میٹھی چیز بھی رکھے، چلنا پھرنا ہوتا ہے، گرمی شدید ہوگی، کسی وقت شوگر لو ہو جاتی ہے تو فوراً منہ میں رکھ لینا وہ اس کیا۔ اور یہ کتنا ہوگا؟ وہ ایک ذرا سا تھیلا جو ہو کمر پہ لٹکانے والا، بیگ نہیں تھیلا، اس میں رکھیے اور پیچھے کمر پہ لٹکا لیجیے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اور پانی کی ایک بوتل، یہ بھی ضروری ہے، خالی ہو جائے جگہ جگہ، پھر وہاں کولر لگے ہوئے ہوں گے ٹھنڈے پانی کے، پھر بھر لیجیے۔ جب آپ کو بتلایا جائے سامان تیار رکھیے، بس نہیں آئی آپ سو گئے، کوئی حرج کی بات نہیں، جب آ جائے گی چلے جائیے۔ جب آپ بس میں سوار ہوں گے کثرت کے ساتھ لبیک اللہم لبیک پڑھیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ حاجی محرم لبیک اللہم لبیک تلبیہ پڑھتا ہے اور اللہ کے فرشتے اس کو سنتے ہیں تو جواب میں کہتے ہیں لبیک و سعدیک، اس کا جواب بھی آتا ہے وہاں سے، تم سعادت مند ہو نا، تمہاری لبیک کیسی عجیب ہے۔ کثرت کے ساتھ احرام کی پابندیاں وہی رہیں گی جو پہلے بتلائی گئی تھی نا۔ آپ منی روانہ ہوں گے، منی روانگی سے پہلے آپ کو منی کے خیمے کا ایک کارڈ ملے گا، اس کارڈ پر آپ کے خیمے کا نمبر ہوگا نا، مکتب کا نمبر، جس مکتب کے حاجی ہیں، جو مکتب آپ کو بتلایا جائے وہ مکتب نمبر ذہن میں رکھیے گا، آپ کے سامان پر وہ مکتب نمبر لکھا جائے گا، اور وہ کارڈ جو ملے گا اس میں خیمے کا نمبر ہوگا نا۔ ایک بات اور سمجھ لیجئے، جو حاجیوں کو بس لینے کے لیے آئے گی منی کے لیے، کیونکہ آپ حاجی ہیں جنوبی ایشیا کے، یہ سب جنوبی ایشیا میں آتا ہے، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، افغانستان، سری لنکا، یہ سب جنوبی ایشیا میں ہے۔ تو انہوں نے جو جس خطے کے حاجی ہیں ان کے حاجیوں کے لیے سہولت یہ رکھی ہے کہ ان کے مکتب کے جو اسٹیکر ہیں ان کے کلر سب کے الگ الگ ہیں۔ ہمارا کلر ہے یہ آف وائٹ، جیسا ہی دیوار پر ہوا ہے۔ جب آپ کو بس لینے آئے گی تو بس کے فرنٹ شیشے پر وہ ایک اسٹیکر لگا ہوا ہوگا نا، جس پر آپ کا مکتب نمبر لکھا ہوگا، وہ اسی کلر میں ہوگا۔ تو آپ کو ایک تو یہ پتہ چل جائے گا کہ ہم جنوبی ایشیا کے حاجی ہیں۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہمارا رنگ تو پیلا ہے، ہم جائیں نیلے کلر والے میں، ایسا نہیں ہوگا، پھر رل جائیں گے۔ آپ کا مکتب مثال کے طور پر 10 ہے اور آپ 12 مکتب میں بیٹھ گئے، رل جائیں گے۔ اپنی بس کو دیکھیں
اس پر کیا نمبر ہے اور اس نمبر کے مطابق بیٹھیے۔ دیکھیے جب بس میں بیٹھیں گے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سیٹ بائی سیٹ ہوں، بس ہوتی ہے 45 آدمیوں کی، بہت ہوئی 50 آدمیوں کی، اور آدمی اس میں سوار ہوتے ہیں تقریباً 55-60۔ تو ایسا کر لیجئے گا کہ خواتین کو بٹھا دیجئے، ضعیف العمر بیٹھ جائیں، جو جوان ہوں کھڑے ہو جائیں، تھوڑا سا سفر ہے، آدھے گھنٹے کا بھی نہیں ہے مشکل سے۔ آپ مینا چلے جائیں گے، 8 تاریخ ہے نا۔ مینا جب آپ پہنچیں گے، سنت یہ ہے کہ مینا پہنچنے کے بعد 8 تاریخ کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 تاریخ کی فجر، یہ 5 نمازیں مینا میں پڑھنی ہیں، یہ سنت ہے۔ اگر آپ کو 7 تاریخ کو بھیج دیا، رات میں بھیج دیا، تو ایک نماز زیادہ ہو جائے گی، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو چلے جائیے گا، تو نیا حاجی ہوگا پریشان۔ مینا جانے میں سب سے زیادہ پریشانی اس لیے ہوتی ہے کہ اس کو معلوم نہیں ہوتا میرا خیمہ کہاں ہے۔ پیدل بھی جا سکتا ہے، پیدل جانے والا بڑی سہولت سے جاتا ہے، لیکن چونکہ جگہ معلوم ہو تو سہولت ہی سہولت ہے، جگہ معلوم نہ ہو تو اسی کی بس میں جائے۔ جب آپ وہاں مکتب کے دروازے پر پہنچیں گے، وہ جو کارڈ آپ کو ملا ہے خیمے نمبر کا، جب تک وہ وہاں کا چوکیدار گارڈ وہ کارڈ نہیں دیکھے گا، آپ کو اندر نہیں جانے دے گا۔ اس لیے کارڈ ضروری ہے، گلے میں لٹکا لیجیے، بہت حفاظت کیجیے گا اس کی۔ اور اندر جا کر خیمے کے جو پردے ڈلے میں، اب تو خیمے بڑے شاندار ہیں، بڑے خوش قسمت ہیں حاجی، لیکن ایک بات بتاؤں، حاجی کو جتنی سہولتیں اب مل رہی ہیں، اس سہولت کے ملنے پر اس سے زیادہ ناشکر ہے، پہلے سے زیادہ۔ پہلے والے حاجی پر مجالے کوئی ناشکری کا لفظ آئے۔ خیمہ کیسے ہوتا تھا؟ اتنی سخت گرمی میں، جون جولائی مئی کی گرمی میں، وہ مینا کے خیمے ایسے ہوتے تھے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اوپر کا جو اس کی چھت ہوتی تھی کپڑے کی، وہ سر پہ لگتی تھی۔ اب تو اتنی اونچی ہے، اس چھت سے بھی اونچی، اور پھر اس میں ایئر کولر لگا ہوا ہے، کچھ نہیں ہوتا تھا پہلے۔ اور ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ مینا میں اتنی جگہ ملتی ہے، قبر میں بھی اس سے زیادہ جگہ ملتی ہے۔ اسی جگہ پر کروٹ لینی ہے ہل کے، اسی جگہ پر پھر ہل کے سیدھا ہونا ہے، پھر اسی جگہ کروٹ لینی ہے۔ اور سر کسی کا رکھا ہوا ہے، ہمارے سر پر کسی کا پاؤں لگ رہا ہے، ہمارا پاؤں کسی کے سر پہ لگ رہا ہے۔ اور وہ اتنا سا ایک ٹیبل فین ملتا تھا ذرا سا، اس سخت گرمی میں، اس میں اتنی سی ایک ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہوتی تھی، یہ بجلی ایسی نہیں ہوتی تھی وہاں پر۔ اور وہ اتنی سخت گرمی میں، وہ ایک 50-60 آدمیوں کے خیمے میں وہ چل رہا ہے، وہ کہتے ہیں نا آٹے میں نمک، وہ یہ تھا۔ اور اتنی شدید گرمی ہوتی تھی کہ تولیہ گیلا کر کر پنکھے میں ڈالتے تھے تو ٹھنڈی ہوا آتی تھی، 5 منٹ میں سوکھ جاتا تھا۔ اور وہ جو آدمی تھا، حاجی تھا، وہ بعضے ایسے تھے، وہ پنکھا اپنی طرف کر کے سوئے، اٹھے تو اس کا رخ دوسری طرف ہے، حج وہ تھا۔ اب تو کولر چل رہا ہے، ایک کہتا ہے مجھے سردی لگ رہی ہے، ایک کہتا ہے مجھے گرمی لگ رہی ہے۔ اور نیچے قالین بچھا ہوا ہے، قالین کے اوپر گدا بچھا ہوا ہے، کچھ نہیں ہوتا تھا پہلے۔ اس لیے صبر شکر کی بہت ضرورت ہے۔ صبر کریں گے، شکر کریں گے تو اللہ پہلے سے زیادہ دے گا، یہاں بھی دے گا، وہاں بھی دے گا، دنیا کی چیز بھی دے گا، دنیا کے علاوہ آخرت کی چیز بھی دے گا۔ صبر شکر یہ لازمی ہے نا۔ جب آپ مکتب کے اندر چلے گئے، خیمے کو تلاش کیجئے اور دیکھیے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اور خصوصاً سرکاری اسکیم میں جو جاتے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے۔ خیمہ ہے مثال کے طور پر 50 آدمیوں کا، پتہ چلا اس میں 20 عورتیں بھی ہیں۔ اب 20 عورتیں ہیں اور باقی مرد ہیں، اب بیچ میں کیا ہوگا؟ پردہ کیسے ہوگا؟ سونا بھی وہیں ہے، بیٹھنا بھی وہیں ہے، نماز بھی وہیں پڑھنی ہے، کھانا بھی وہیں کھانا ہے۔ اگر ایسی صورت ہو تو برابر والے کسی خیمے والے سے پتہ کیجئے، اس کے پاس کچھ عورتیں ہوں گی، اپنی عورتوں کو وہاں بھیج دیں، ان کے مردوں کو یہاں بلا لیں، ایڈجسٹمنٹ کر لیجئے، بہت اچھا ہوگا۔ نہ ہو بیچ میں کوئی ایسا انتظام ہو کہ کپڑا ڈال دیجئے رسی ڈال کے، اور اس میں جو ہے وہ یہاں سے سیفٹی پینے ساتھ لے کے جائیے، اور چادر ڈال کے وہ ادھر ادھر کر لیجئے نا، کیونکہ آسانی اسی میں ہے۔ جب خیمے میں بیٹھ گئے، کوئی کام نہیں ہے آج، بلکہ
میں تو یہ کہتا ہوں حاجی کا کام ہی کیا وہاں جا کے، مکے میں ہو، مدینے میں ہو، منی میں ہو، عرفات میں ہو، کام یہ ہے کہ نماز کے وقت نماز پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے، طواف کرنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، ہگنا ہے، موتنا ہے، باقی تو کوئی کام نہیں ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے، یہی کام کرنے ہیں۔ اب آپ نے منی پہنچ گئے، کوئی کام نہیں ہے، نمازیں پڑھنی ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اگلے دن کی فجر۔ لیکن شدید گرمی ہوگی، اپنے خیمے میں بیٹھیں، عصر کے بعد، مغرب کے بعد باہر نکلیے، اپنی خواتین کو بھی لے کے نکلیے، یہ دیکھیے کہ ہمارا خیمہ کس جگہ واقع ہے، روڈ نمبر کیا ہے، وہاں بڑے بڑے پول لگے ہوئے ہیں، ہر پول پر نمبر لکھا ہوا ہے۔ اب ایک نمبر چل رہا ہے، جیسے میں نے بتایا تھا، ایک نمبر، ایک اے، ایک بی، ایک سی، چلے جا رہے ہیں وہاں تک۔ ہم کس پول نمبر پر ہمارا خیمہ ہے، ہمارے مکتب اور خیمے کے نزدیک ارد گرد کون سی ایسی چیز ہے جس کی ہم پہچان کر کے ادھر ادھر سے خیمے میں پہنچ سکتے ہیں۔ ابھی تو خیمے میں ہے نا، ہر وقت تو نہیں بیٹھے رہیں گے، باہر سے بھی تو آنا پڑے گا۔ یہ اندازہ کیجئے، ذرا سا چل کے جائیے، ادھر ادھر دیکھیے، اور اپنے خیمے کا محل وقوع اس کو سمجھیے، اپنی عورت کو بھی سمجھائیے، اور پھر خیمے میں چلے جائیے، رات کو وہاں آرام کیجیے۔ اور دیکھیے جس طرح رمضان شریف میں تہجد کا موقع